ہر سال حج کے دنوں میں کچھ اسکالر اور لوگ ایک خاص میٹنگ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں جب سے اسرائیل اور یہودی پاور میں آ چکے ہیں تب سے لے کے اب تک پچھلے 100 سالوں سے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم اور ستم کی ساری لمٹس کراس ہو چکی ہیں۔ یہودیوں کے گریٹر اسرائیل کے پلان کے بارے میں اگر کوئی کنٹری رکاوٹ ہے تو وہ صرف پاکستان ہے، اور اپنے اسی مقصد کے لیے اسرائیل نے انڈیا کا یوز کیا تاکہ انڈیا اسرائیل کے کندھے پر بندوق رکھ کر مسلمانوں اور پاکستان پر چلائے۔ اور اسی مشکل سچویشن میں مسلمانوں کے دل و دماغ میں ایک بات بہت زور سے گھوم رہی ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں۔ اسلام میں جتنی بھی نشانیاں امام مہدی کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں وہ سب کے سب ایک ایک کر کے سارے پورے ہو چکے ہیں، جیسے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کا بڑھنا، مسلمانوں میں کافی سارے فرقے بننا، قرآن صرف پڑھنے تک محدود رہنا اور اسلام صرف نام کا دین رہنا۔ لیکن ایک نشانی امام مہدی کے بارے میں ایسی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، لیکن شاید وہ بھی اب پوری ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک خلیفہ کی موت ہوگی تو لوگوں کے درمیان سول وار شروع ہو جائے گی کہ اب اگلا بادشاہ کون ہوگا۔ پھر ایک آدمی مدینہ جا کر وہاں چھپ جائے گا، لیکن لوگ اسے وہاں سے ڈھونڈ نکالیں گے، اور پھر وہ آدمی بھاگ کر مکہ آ جائے گا۔ پھر لوگ اس سے حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان زبردستی بیعت کریں گے، حالانکہ اس کا کوئی شوق نہیں ہوگا اور نہ وہ چاہے گا کہ مجھے بادشاہ بنا دیا جائے۔ اس حدیث سے یہ کلیئر پتہ نہیں چلتا کہ وہ واقعہ کون سے ملک اور کون سی جگہ کا ہوگا، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے مسلمانوں کے درمیان جو جھگڑا سول وار یہ کوئی اور نہیں بلکہ سعودی عربیہ میں ہوگی۔ اب جس ایکسپیکٹڈ بادشاہ کی موت پر سول وار شروع ہونی ہے اسی بادشاہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب فاؤنڈر آف عربیہ کنگ عبدالعزیز ایک چھوٹے سے ایریا نجد کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور یہ وہی وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے سارا یورپ جمع ہو گیا تھا اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود پھر بھی برٹش اتنی آسانی سے سلطنت عثمانیہ کو ختم نہیں کر سکتی تھی، اس لیے برٹش نے آہستہ آہستہ سلطنت عثمانیہ کو اندر سے کمزور کرنا شروع کیا، اور پھر عربوں میں ایک بہت بڑے آدمی شریف حسین بن علی کو خلافت کی لالچ دے کر اسے سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں کھڑا کر۔ اور یہ شریف حسین بن علی کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن کے خاندان سے تھا، اس لیے سارے عربوں نے مل کر اسے فل سپورٹ کیا۔ اب شریف حسین بن علی کی بغاوت کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ آہستہ آہستہ کمزور ہو گئی، اور ورلڈ وار 1 کے بعد برٹش نے پوری سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تاکہ مسلمانوں کی ساری پاور ڈیوائیڈ ہو جائے، اور یہ ہمیشہ صرف آپس میں ہی لڑتے رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تو انگریزوں نے شریف حسین بن علی کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ اگر شریف حسین بن علی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ غداری کر لے تو انگریز انہیں پوری عرب کا کنٹرول دیں گے۔ اسی وعدے کو توڑنے کے بعد برٹش نے یہودیوں کے ساتھ بلفور ڈکلیریشن پر سائن کر دیا، اور وہاں عرب میں اسرائیل کے لیے نئی اسٹیٹ بنانے کی کوشش، جس کی وجہ سے پوری دنیا سے یہودی آہستہ آہستہ فلسطین آنے لگے۔ برٹش کی یہ چال دیکھ کر شریف حسین بن علی کو بہت زیادہ غصہ آیا، اب وہ برٹش کے بالکل اپوزٹ جانے لگا، اور اب وہی شریف حسین بن علی جو پہلے برٹش کے اشاروں پر چلتا تھا اب ان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ جب برٹش کو پتہ لگا کہ شریف حسین بن علی اب ان کے کام نہیں آئے گا، برٹش نے اپنی ساری اٹینشن شریف حسین بن علی سے ہٹا کر نجد کے بادشاہ کنگ عبدالعزیز پر کر دی، جو پہلے تو صرف ایک چھوٹے سے علاقے نجد کے بادشاہ تھے، لیکن برٹش کی سپورٹ حاصل کرنے کے بعد عبدالعزیز نے حجاز پر حملہ کر کے وہاں شریف حسین بن علی کو شکست دے دی، اور یہاں پر دنیا میں پہلی دفعہ ایک نئی کنٹری سامنے آئی جس کا نام عبدالعزیز نے اپنی فیملی ال سعود کے نام پر رکھا تھا، سعودی عربیہ، اور یہی عبدالعزیز سعودی عربیہ کے پہلے بادشاہ بن گئے۔ اپنی بادشاہت کے دوران عبدالعزیز نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو اپنا کراؤن پرنس بنایا۔ اس کا مطلب ہوتا تھا اگر بادشاہ کو اچانک کچھ ہو جائے تو آٹومیٹکلی کراؤن پرنس بغیر کسی جھگڑے کے نیا بادشاہ ہوگا، اور تب سے لے کے اب تک سعودی عربیہ میں یہی سسٹم چلتا آ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالعزیز کے بہت سارے بیٹے تھے، 100 سے بھی زیادہ، اور عبدالعزیز نے بہت ساری شادیاں بھی کی تھی، لیکن اس کے رجسٹر بیٹے صرف 45 تھے۔ مطلب آج تک سعودی عربیہ میں ان کے بیٹوں کی حکومت چل رہی ہے، اور جب یہ حکومت سیکنڈ جنریشن عبدالعزیز کے پوتوں کو ٹرانسفر ہوگی تب بادشاہت کو لے کر رویل فیملی میں بہت بڑا جھگڑا ہو سکتا ہے، اور ایگزیکٹلی آج کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جب 2015 میں شاہ سلمان سعودی عربیہ کے نئے بادشاہ بنے تو اس نے آتے ہی اپنے بھائی کو کراؤن پرنس کے عہدے سے ہٹا دیا اور اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو کراؤن پرنس بنا دیا، اور عوام کو یہ کہا کہ اس کا بھائی اب بوڑھا ہو چکا ہے، اور یہاں سے آگے تو کنگ عبدالعزیز کی پہلی جنریشن ہی ختم ہو گئی، اس لیے اس نے ابھی سے ہی عبدالعزیز کی سیکنڈ جنریشن کو بادشاہت دی تاکہ بعد میں ان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ لیکن یہ شاہ سلمان کی ایک بہت بڑی سازش تھی،
क्योंकि इसके सिर्फ 2 साल बाद 2017 की सुबह को सरकारी टीवी पर एक न्यूज चली। So we begin in Saudi Arabia where Crown Prince Mohammed मोहम्मद बिन नाइफ अब क्राउन प्रिंस नहीं रहे और उन पर मुख्तलिफ इल्जामात भी लगाए गए। असल में शाह सलमान चाहते थे कि हुकूमत उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान को मिल जाए, उसकी इमेज खराब हो जाती, इसलिए उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस बनाया। और जब सलमान को मीडिया, मिलिट्री, उलमा और अवाम की वजह से बहुत सपोर्ट मिली तो उसने अपना वो ख्वाब पूरा कर लिया। और फिर शाह सलमान ने अपने भाई और मोहम्मद बिन नाइफ दोनों को गिरफ्तार किया ताकि वो दोनों उसके बेटे मोहम्मद बिन सलमान के रास्ते में न आए, और आज तक उनको नजरबंद रखा गया। अब अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। आजकल तो सऊदी अरब के हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन जब उनका मौजूदा बादशाह शाह सलमान मर जाएगा तो बादशाह की वजह से सिविल वॉर का खतरा हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब में तकरीबन 70% मुसलमान मोहम्मद बिन सलमान से नाराज हैं और कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के कुछ फैसले बिल्कुल एंटी इस्लामिक हैं। जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने आते ही सिनेमा घरों को खोल दिया, जो इससे पहले काफी वक्त तक बंद पड़े रहे। मर्द और औरतों को एक साथ पिकनिक पर जाने की इजाजत दे दी। बहुत सारे मशहूर स्कॉलर को या तो कैद कर दिया या फिर उनके मुंह बंद करवा दिए गए। फिलहाल तो मोहम्मद बिन नाइफ और उनके सपोर्टर को नजरबंद किया गया है, लेकिन जब शाह सलमान फोत होंगे तो फिर सारी अवाम 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती है। इमाम मेहदी कब जाहिर होंगे ये अहम नहीं है, बल्कि अहम ये है कि हमने उनके आने की कितनी तैयारी की है, क्योंकि इमाम मेहदी के आने के बाद सारे मुसलमान 2 ग्रुप में डिवाइड होंगे। एक वो ग्रुप होगा जो इमाम मेहदी को झूठा कहकर उनका इनकार करेगा, अल्लाह हमें बचाए, और दूसरा वो होगा जो इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेगा। और जब काबा में इमाम मेहदी की बैत होगी तो दूर दूर से मुसलमान आकर इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे, खास तौर पर खुरासान से। लेकिन इमाम मेहदी की ये सिचुएशन देखकर सीरिया में एक बादशाह बहुत सा गुस्सा होगा और लाखों की फौज तैयार करके मक्का में इमाम मेहदी पर हमला करने के लिए जाएंगे, और उस फौज के बादशाह का नाम होगा सुफियानी, जो कि हम अगली वीडियो में बयान करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब।